کیا کونڈا ثواب کا کام ہے یا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت وغیرہ ملتا ہے؟ آئیے اس کی حقیقت کو جانتے ہیں 5 منٹ کی ویڈیو میں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم ناظرین، ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ 22 رجب کو لوگ جو ہے ایسی رسومات اور ایسی بدعات اور ایسے خرافات کرتے ہیں جس کا نہ شریعت میں، نہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول اللہ میں کوئی ثبوت ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کونڈے کی جو رسم چلتی ہے، خصوصاً ہماری عورتیں اس کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت نہ قرآن و حدیث سے ہے اور نہ تابعین اور نہ صحابہ کرام اور نہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ البتہ یہ جو منایا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منایا جاتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 22 رجب المرجب کے اندر نہ ان کی ولادت ثابت ہے نہ ان کی وفات ثابت ہے، لہذا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو گویا معلوم ہوا کہ پس پردہ جو ہے دشمنان صحابہ وہ ثابت ہوئے، کیونکہ وہ اس رجب المرجب کو 22 رجب المرجب کو وہ یہ خوشی مناتے ہیں، تو گویا ایک صحابی کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے کل قیامت کے دن انہی میں سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور جب تاریخ پڑھتے ہیں اور جب دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کونڈا والا جو رواج اور جو رسم ہے وہ ہندوؤں کی جانب سے آئی ہے، کیونکہ مٹکے وغیرہ کے اندر اسی طرح مٹی کے جو مٹکے ہوتے ہیں، اسی تانبے وغیرہ کے جو مٹکے ہوتے ہیں اس کے اندر مٹھائی وغیرہ ڈال کے اور یہ لوگ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، لہذا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عام طور پر مندروں وغیرہ کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر، کافروں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس کو بدعت اور ناجائز اور رسومات اور خرافات میں شامل اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کا ثبوت اور جس فعل اور جس امر کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے ثابت ہو، وہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کسی نے یہ منایا نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، تابعین کی، پھر اسی طرح تبع تابعین کی، ہمارے بزرگان دین کی پڑھیے، جو خود امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، وہ خود انہوں نے اس کا حکم دیا ہے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ بدعت جو ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اصل تو جو ہے ایصال ثواب اور اسی طرح صدقہ وغیرہ کرنا شریعت کے اندر بالکل جائز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جب ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو ہے ایصال ثواب کے لیے اور صدقہ وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ بدعت کے لیے یہ چیز جب ثابت ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بدعت ہے۔ کون سی؟ کہ اس کے اندر وقت کی تعین ہو جائے، دوسری بات کہ مخصوص وقت ہو جائے اور مخصوص طریقہ ہو جائے تو وہ بدعت شمار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر نہ اس کا کوئی متعین وقت ہے اور نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ کوئی مخصوص مقدار ہے۔ جب یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی نہیں ہے تو آپ جو ہے عام وقت کے اندر کیجئے۔ 22 رجب المرجب کی قید اور اس کو مخصوص کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ایصال ثواب کا نام لیتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے تو قرآن و حدیث کے اندر کوئی مخصوص طریقہ، کوئی مخصوص مقدار، کوئی جو ہے مخصوص وقت، یہ کوئی متعین نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ اس سے تجاوز ہوں گے، اس حد کو پار کر دیں گے تو پھر یہ بدعت کے اندر شمار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ایسے رسومات اور ایسے خرافات کے اندر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان ایسے بدعت و خرافات کرتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دراصل جو ہے عبادت ہے،
حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ہے. تو جب انسان اس کو بدعت کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا, اور پھر ایسے لوگوں کی موت جو ہے ایسی آتی ہے کہ بس اللہ رحم کرے, کبھی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے, میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے, جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے, وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان کو. اسی طرح حدیث کا یہ مقولہ ہے, حدیث کے اندر ہے یا غالباً کسی کا مقولہ ہے, کما تحیون تموتون, جیسے تم زندگی گزارو گے ایسے تمہاری موت آئے گی. کما تموتون تبعثون, اور جیسے مرو گے ویسا حشر ہوگا. لہذا اپنے بارے کے اندر غور کیجئے کہ ہم ایسے رسومات کو کیوں اپنا رہے ہیں جس کا جو قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا اس کو چھوڑ دیجئے یا علماء کے پاس جا کر بیٹھیے اور سمجھیے اس مسئلے کو, اور ان مسائل کو چھوڑیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.